अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ीशान मरवत और आप देख रहे हैं बखर डिजिटल नेटवर्क। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं अलखिदमत फ़ाउंडेशन दरिया ख़ान के दफ्तर में। यहां पर मेरे साथ अलखिदमत फ़ाउंडेशन के ज़िला सदर नवीद एहसन नियाज़ साहब और उनकी पूरी टीम मौजूद है। आज हम एक इलाके का विज़िट करने लगे हैं और आपको बताएँगे इस वीडियो में कि अलखिदमत फ़ाउंडेशन किस तरह से काम कर रही है और आपकी दी गई अमानतें वो किस तरह से लोगों तक पहुँचाती है। तो मेरे साथ नवीद एहसन नियाज़ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलखिदमत फ़ाउंडेशन पाकिस्तान हर बार की तरह सबसे पहले और सबसे ज़्यादा शफाफियत के साथ, दयानतदारी के साथ पाकिस्तान के अवाम की इस मुश्किल वक्त में खिदमत कर रही है। सिर्फ़ अलखिदमत फ़ाउंडेशन ज़िला बखर की बात करें तो 50 लाख रुपए की मालियत का सामान, नकद, रकूम, अद्वियात हम सैलाब ज़दा इलाकों में पहुंचा चुके हैं, मुतासरीन में तकसीम कर चुके हैं। बाकी जिस तरह ज़ीशान भाई फरमा रहे थे कि आप ये देखेंगे कि हम किस तरीके से काम करते हैं, तो आज हम ये ज़िला भक्कर की एक बस्ती है, नशेबी इलाका है, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ के कुछ लोगों ने हमसे रब्ता किया था कि हमारे यहाँ भी सैलाब आया है। हम पहले जाकर ये मालूम करेंगे कि उनके यहाँ सैलाब आया है तो उसकी क्या नौइयत थी, उसकी वजह से कितनी बस्तियों को नुकसान हुआ है, कितने मकानात को नुकसान हुआ है, मवेशियों को नुकसान हुआ है और उनकी फसलों को नुकसान हुआ है। उसकी बुनियाद पर इंशाअल्लाह फिर हम रिलीफ का काम वहाँ पर शुरू करेंगे। ये दस्तूर खिदमत, ये सबसे निराला है मंशूर खिदमत। ये छोटे मुसलसल ये दस्तूर खिदमत, ये सबसे निराला है मंशूर खिदमत। दरख्शां सितारे हैं खिदमत के पैकर, ये अज़्म व शुजात मोहब्बत के पैकर। ये जो होते मुसलसल के ठहरे सिपाही, सदाकत दयानत अमानत के पैकर। ये जो होते मुसलसल। सर, हमें ये बताइएगा कि अलखिदमत फ़ाउंडेशन पाकिस्तान में कितने शोबों में काम कर रही है और बाकी ज़िला बखर में कौन कौन से शोबों में यहाँ पे अलखिदमत अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है? अलखिदमत फ़ाउंडेशन पाकिस्तान 7 शोबाजात में काम करती है और डिस्ट्रिक्ट बखर में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त तकरीबन तमाम शोबाजात मुकम्मल कर चुके हैं। सिर्फ़ साफ़ पानी के हवाले से 1-2 प्रोजेक्ट्स हमारे पाइपलाइन में हैं। जब साफ़ पानी के प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो जाएंगे तो हम भी 7 शोबों के हवाले से इंशाअल्लाह अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। सबसे नुमायाँ काम अलखिदमत फ़ाउंडेशन का कफ़ालत यतामा का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बखर अलखिदमत फ़ाउंडेशन के ज़ेर कफ़ालत 132 बच्चे हैं। हेल्थ का शोबा है जिसमें 2 लेबॉर्ट्रीज़ हैं, 1 एम्बुलेंस है। इसके अलावा तालीम का शोबा है, उसमें 75 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, लायक हैं लेकिन मुस्तहिक हैं। उनकी फ़ीसेस अलखिदमत फ़ाउंडेशन अदा कर रही है, उनकी सेमेस्टर की फ़ीस। इसके अलावा हमारा मवाख़ात का प्रोग्राम है, वो उसकी प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी है। इंशाअल्लाह वो हम लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर है, वो दरिया ख़ान के अंदर काम कर रहा है, जिसमें 20-22 बच्चे हैं जिनकी तालीम का बंदोबस्त, जिनके यूनिफॉर्म, जिनकी बुक्स, जिनके जूते तक अलखिदमत फ़ाउंडेशन फ़राहम करती है। इसके अलावा व्हील चेयर प्रोग्राम है, अंदाज़न 500 से 600 के दरमियान व्हील चेयर्स हम यहाँ पर प्रोवाइड कर चुके हैं। इसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का प्रोग्राम है जो इस वक्त चल रहा है। पूरे पाकिस्तान में जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, इसमें आप यकीनन देख रहे हैं कि अलखिदमत फ़ाउंडेशन पूरे पाकिस्तान के अंदर इस रिलीफ़ का काम भी कर रही है, उसने रेस्क्यू का काम भी किया है और इसके बाद जो अगर मरहला शुरू होगा बहाली का, इंशाअल्लाह उसमें भी अलखिदमत फ़ाउंडेशन भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी। सर, हमें ये बताइएगा कि अलखिदमत फ़ाउंडेशन पर ज़ाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया के लोग एतमाद करते हैं और अपनी अमानतें अलखिदमत फ़ाउंडेशन के सुपर्द करते हैं। तो आपके अलखिदमत फ़ाउंडेशन का क्राइटेरिया जो है, मतलब एक मुस्तहिक फ़ैमिली है या कोई शख्स है, उसको जांचने का वो क्या होता है और किस तरह से आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या वाकई वो मुस्तहिक है? जी, इसमें हम सबसे पहले अगर हम मिसाल लें आर्फन केयर प्रोग्राम की। अब आर्फन केयर प्रोग्राम में इस्तेहकाक का पहला जो असूल है वो ये है कि वो बच्चा यतीम हो। फिर उसके बाद हम उसके लिए ज़ाहिर है हम वालिद का डेथ सर्टिफिकेट चेक करते हैं। फिर ये कि वो बच्चा किसी बाकायदा स्कूल में ज़ेर तालीम हो,
تو اس کا ہم اسکول سے تصدیقی سرٹیفکیٹ لیتے ہیں. اس کے بعد ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ وہ بچہ غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے, اس کی والدہ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی, اور اس کا کوئی ایسا سرپرست موجود نہیں ہے چچا یا ماموں میں سے کہ جو اس کی اخراجات برداشت کر سکتا ہو, تو ہم اس کو لے لیتے ہیں. اب اس کے علاوہ ہمارا جو پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ ایجوکیشن کا پروگرام ہے, جس میں ہم مستحق طلبہ کو وظائف دیتے ہیں, اس میں بھی ہم درخواستیں پہلے وصول کرتے ہیں. ان درخواستوں کے ساتھ وہ طالب علم اپنی طرف سے بھی یہ اس بات کی شورٹی دیتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا. پھر ہم اس کی جو تعلیمی ادارے سے رابطہ کرتے ہیں, پھر ہم اس سے 2 گارنٹر لیتے ہیں, علاقے کے موذین لیتے ہیں کہ جو اس کی تصدیق کریں کہ وہ ان کے معلومات کے مطابق یہ طالب علم غریب ہے اور یہ اپنی ادارے کی فیس جمع نہیں کرا سکتا. اچھا, اس کے علاوہ ہم اسی تعلیمی ادارے سے یہ سرٹیفکیٹ بھی لیتے ہیں کہ یہ بچہ ریگولر کلاسز اٹینڈ کرتا ہے اور اس کے نمبر جو ہیں وہ کم از کم 60% رہتے ہیں. اگر 60% نمبر لیتا رہے, اس کی حاضریاں پوری رہیں, تو اس کو یہ امداد ملتی رہتی ہے. جہاں پر یہ معاملہ نہ رہے تو پھر اس کی امداد روک دی جاتی ہے. جو قدرتی آفات کا معاملہ ہے تو اس میں یہ رہتا ہے کہ جس علاقے میں قدرتی آفت آئی ہے تو الخدمت فاؤنڈیشن کی جو اپروچ ہے وہ کسی بھی دوسری این جی او سے زیادہ ہے. آلریڈی ہم پورے پاکستان میں موجود ہیں. اب یہ 3-4 جو صوبوں میں آیا ہے, جہاں جن اضلاع میں آیا ہے وہاں ہمارے سیٹ اپس موجود ہیں. تو ان سیٹ اب جس طرح آج ہمیں اطلاع ملی کل کہ بکھر کی ایک نشیبی علاقے میں سیلاب آیا ہے, تو ہم آپ کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے, وہاں کا بایو ڈیٹا اکٹھا کریں گے. اس کی معلومات کی بنیاد پر ہم مخیر حضرات سے اپیل کریں گے, اور جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اس میں ہم کسی قسم کا تعصب نہیں برتتے, نہ سیاسی تعصب, نہ مذہبی تعصب, نہ لسانی تعصب, نہ صوبائی تعصب. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جس چیز کے لیے ہم مدد کرنا چاہ رہے ہیں وہ بندہ اس چیز کا حقدار ہو. تو یہی وجہ ہے کہ الخدمت نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں الخدمت پر اعتماد کیا جاتا ہے, اور آج الخدمت ایشیا کی 5 بڑی این جی اوز میں شامل ہو چکی ہے, اور پوری دنیا میں اپنے کام کے حوالے سے اس کو سراہا جا رہا ہے. دستور خدمت منشور خدمت, دستور خدمت منشور خدمت, یہ جوتے مسلسل یہ دستور خدمت, یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت, یہ جوتے مسلسل یہ دستور خدمت, یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت. درخشاں ستارے ہیں خدمات کے پیکر. بھئی سانو تساں کوئی اندازاً دسو بھی کتنے مکان اس وار تھوڑے سیلاب ضائع ہیں, جی کتنی فصل ضائع تھی ہے, جی. اور اس تو علاوہ ہور کوئی نقصان ان 2 چیزوں کے علاوہ وہ نقصان سان دسو ذرا, یعنی مکان فصل سارا تقریباً 70 مکان ڈھہ گیا اسی ہوں, تے فصل سارے لگے گا. اگاں تو ساری کوئی زمین ہی کون جو اصل تو آکو بھی اگاں ساری زمین ہے, اگاں فصل کھڑے, سارے فصل ہی نہیں ہیں تے سارے گھر ہی نہیں ہیں. اچھا, ہن تک کوئی امداد طور تک پہنچی ہوئے, کوئی سامان پہنچا ہوئے, کوئی ٹینٹ یا راشن پہنچا ہوئے؟ حالے تیں کوئی بندہ ہی نہیں آیا, صرف پٹواری ہیں لکھ گئے. کتنا عرصہ ہو گیا انہوں نے آئے ہوئے؟ تقریباً ہفتہ ہو گئے. تو کوئی رابطہ کیتا ہوئے بھائی پٹواری صاحب جڑے لے گئے ہیں تو انہوں کوئی معلومات؟ کل اساں بھیجے حاج صاحب کو, سارے حاج صاحب ہونے آندا پہ سارا بھرا ہے, وہ گیا کل موڑی پٹواری گھروں نہیں آیا دفتر دو, رابطہ ہوں کی تے فون تے, وہ موڑی آیا نہیں, وہ کہ میں گھر ہوں میں نہ آندا. بس یہ جواب بھائی. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پانی کا جو بہاؤ ہے وہ تیز ہے, اور علاقہ کے جو مکین ہیں ان کے مطابق یہ پانی ان کے جو رہائش کی زمینیں تک ہیں وہ بھی بہا کے لے جا رہا ہے, ان کے رہائشی مکانات کو بہا کے لے جا رہا ہے. ہمارے سامنے اس وقت گورنمنٹ پرائمری اسکول اور مڈل اسکول ہے, اس کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے, اور ان کی جو فصلیں تھیں کھڑی فصلیں وہ اس وقت زیر آب ہیں. تو ہم یہاں الخدمت اس وقت جہاں آئی ہے, ہم بھی انشاءاللہ جو اس میں ان کے ساتھ تعاون کریں گے. آپ کے چینل کے توسط سے میں دیگر مخیر حضرات سے, این جی او سے, اور بالخصوص گورنمنٹ سے میں اپیل کروں گا
کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ علاقہ چونکہ ڈسٹرکٹ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر آتا ہے، اس لیے ڈی اے خان کے جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ اس بستی کو، اس علاقے کو اپنی نظروں میں رکھیں. اور جھوک موہانا اس بستی کا نام ہے، اور یونین کونسل کچی پائند خان، ضلع تحصیل و ضلع ڈیرہ اسماعیل خان. جی جی. جی ناظرین، ہم اس وقت جھوک موہانا کے مڈل سکول کے پاس موجود ہیں. یہاں پر زمینی کٹاؤ کی وجہ سے، دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے سکول جو ہے وہ مکمل طور پر منہدم ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ 2 سے 3 دن میں سکول کا نقشہ بھی مٹ جائے گا. تو چھوٹے بچے یہاں پر موجود ہیں جو سکول میں پڑھتے تھے، ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے سکول کے حوالے سے. پڑھدام تے سکول گیا ڈھیت میں حکومت کو آگدم تے بڑھا رس. ابھی ہم نے علاقے کے جو معاشی مسائل تھے سیلاب کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس وقت ہماری قوم کا مستقبل جس تعلیمی ادارے میں تشکیل دیا جا رہا تھا، اس تعلیمی ادارے میں کھڑے ہیں. اس تعلیمی ادارے کی جو مغربی سائڈ کی دیوار تھی، شمالی سائڈ کی دیوار تھی، وہ مکمل طور پر منہدم ہو گئی ہیں. اس اسکول کی بہت بڑا حصہ دریا برد ہو چکا ہے، اس کے کمرے گر چکے ہیں اور پڑھائی کا سلسلہ بھی بند ہو چکا ہے. میں گورنمنٹ آف پاکستان سے، گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا سے اور محکمہ تعلیم ڈی اے خان سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ وہ فی الفور یہاں پر ان کی پڑھائی کے حوالے سے متبادل انتظام کریں اور جلد از جلد یہاں پر تعلیمی ادارے کی از سر نو تعمیر کریں. سکول کو بچاؤن دے واسطے جیرا سامان سارے ہتھیں آندا پی ہے نا جی، اسا اگو محفوظ جہاں گھن کے ویندے پے ہیں، اتھاں جمع کریں دے پے ہیں. افسران صاحباں کوئی دسائی سے جی بھائی اساں یہ کام کریں ہیں. فی الحال تھوڑا جہاں حصہ ہے سارے کو دریا چ لگا گیا ہے. زیادہ تر اساں اگو جمع کریں دے پے ہیں. حکومت کو ساری درخواست ہے کہ سارے بچوں دا سکول والا جلد سک بنا دے. اب تک حکومت کی طرف سے کوئی بندہ ادھر آیا ہے؟ کے پی کے حکومت کی طرف سے؟ جی نہیں، کوئی نہیں آیا سر، بالکل ہی نہیں. پٹواری آیا جی، پٹواری او سارے اتنے ہتھوں رو پیندا جی بھائی تساں یہ کام کیوں کریں دے پے وے. اسا صاحب ٹرالے تے یہ لئی کھڑوتے آسے او سارے اتنے ہتھوں رو پیندا ساکو لکھ کے دے تے فلان کرو تے ڈھنگان کرو تے یہ کرو تے وہ کرو، اٹھا نہ پٹو تے یہ نہ کرو تے. اساں کو آکھے صاحب تساں اپنا چوکیدار بلہو چا، اساں کئی شے انتے انتے نیوں تو ساک پکڑو، نہیں تو سارا بچوں دا سکول کروڑاں روپے لگے پے نا حکومت دے. یہ ضائع کیوں ونجن؟ ساری عوام جے رہے آندی ہے، کوئی ٹریکٹر گنا ہے، کوئی بندہ آیا ہے، وہ آن کے پٹیں دے پین تے اگو تے نہیں دے پین. آپ یہ سب کچھ اپنی مدد آپ کے تحت؟ جی جی، اس ٹائم تک بالکل اسا اپنی مدد آپ دوتے تسا اگو تے سامان کو دیکھ گنو جو بھائی کتنا آیا پی ہے، لیکن صرف اسا اپنی مدد آپ دوتے کریں دے پے ہیں. اے علاقے دے لوگاں نال کریں دے پے ہیں. صاحب یہ دکھائی او جہاں دکھائی آسے افسرانہ کو جو بھائی این جہاں دوتے اسا زمین دے دیں ہیں. اسا درخواست لکھ کے گن گیا سے پہلے بھی انتقال اساں دیتا ہویا ہے، جہاں دے وچ میں کو 4 سال تھی گئے، میں پنشن ہاں، میرے بچے دا حق کوئی نہیں ملا، میں بھجدا رہی ہوں. آج جان تائیں کوئی سنیج میری نہیں تھی، لیکن وات بھی سارے علاقے دے لوگ گن اساں کہ اساں 6 کنالی بیاں بھی دینے ہیں، خیر کوئی نہیں.
اچھا آپ نے یہ کہا ہے کہ آگے مزید یعنی کہ آپ زمین دیں گے جس پہ وہ سکول تعمیر کر کے دیں؟ بالکل جی جی میں نے آکھا ہے جی اچھا زمین آپ نے دے دی ہے پہلے سے؟ دے دیا جی سامان سارے دا سارا جو رہے اتھاں گیا پیا ہے یہ استاد سارے کو آنن سارا ڈی بیٹھے رہنن اتھا سامان تے ویندے رہنن لیکن اس ٹائم جو رہے ساکو حکومت دی کوئی امداد کو نہیں جی کوئی استاد کو نہیں تھا نزدیک. دستور خدمت منشور خدمت دستور خدمت منشور خدمت یہ جو دے مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت یہ جو دے مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت درخشاں ستارے ہیں خدمات کے پیکر یہ عزم و شجاعت محبت کے پیکر یہ جوہد مسلسل کے ٹھہرے سپاہی صداقت دیانت امانت کے پیکر یہ جوہد مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت یہ جوہد مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت یتیموں غریبوں فقیروں کی خدمت یہ کمزور بے بس مریضوں کی خدمت یہ آفت زدہ بے سہاروں کی خدمت یہ خلق خدا کی یہ پیاروں کی خدمت یہ جوہد مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت یہ جوہد مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت یہ بے حال ہو تو فقیری میں خدمت ہو دولت کی حامل امیری میں خدمت جگر کے لہو سے پسینے میں خدمت یہ جنگ و جدل میں امیری میں خدمت یہ جوہد مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت یہ جوہد مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت یہ ہر ایک